پشاور کے علاقے تہکال میں فائرنگ سے 5 افراد قتل، 1 زخمی۔ پولیس کا کہنا ہے ملزمان نے گاڑی پر فائرنگ کی۔ واقعہ ذاتی دشمنی کا ہے، ملزمان کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ کرم میں قیام امن کی کوششوں پر وار، بگن میں ضلع انتظامیہ کی گاڑی پر فائرنگ، ڈپٹی کمشنر جاوید اللہ محسود، ایف سی کے 2 اور پولیس کا 1 اہلکار زخمی۔ ڈپٹی کمشنر جاوید اللہ محسود کو سی ایم ایچ ٹل منتقل کر دیا گیا، کندھے اور پاؤں پر زخم آئے، حالت خطرے سے باہر۔ ملزمان کی تلاش کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن جاری، سیکیورٹی خدشات کے باعث پاڑا چنار کے لیے امدادی قافلے کی روانگی روک دی گئی۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کہتے ہیں حالات قابو میں ہیں، سیکیورٹی ادارے الرٹ ہیں، کلیئرنس کا عمل جاری ہے، ضروری اشیاء سے لدے ٹرکوں کو دوبارہ روانہ کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے سرکاری قافلے پر حملے کی رپورٹ طلب کر لی، کہا کرم امن معاہدے کے بعد اس طرح کا واقعہ انتہائی افسوسناک ہے۔ یہ امن کے لیے حکومتی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کی مذموم لیکن ناکام کوشش ہے۔ فائرنگ میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ کچھ شرپسند عناصر کرم میں امن نہیں چاہتے، حکومت اور علاقے کے لوگ مل کر ایسے عزائم ناکام بنائیں گے۔ اس واقعے سے امن بحال کرنے کی کوششیں متاثر نہیں ہوں گی۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں حملے میں ڈپٹی کمشنر کا زخمی ہونا انتظامیہ کی نااہلی ہے۔ امدادی قافلے پر فائرنگ صوبائی حکومت کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ صدر اور وزیر اعظم کی کرم میں سرکاری قافلے پر فائرنگ کی مذمت، صدر آصف علی زرداری کا امن کی کوششوں کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی ضرورت پر زور، کہا شرپسند عناصر عوام کے دشمن ہیں، فساد پھیلانا چاہتے ہیں، عوام ان کے مذموم مقاصد کامیاب نہ ہونے دیں۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے امن معاہدے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، انسانیت کے دشمنوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ حکومت اور سیکیورٹی فورسز دہشت گردوں کے خلاف سرگرم عمل ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا سرکاری گاڑیوں پر فائرنگ کر کے امن معاہدے کو نقصان پہنچانے کی گھناؤنی حرکت کی گئی ہے۔ تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت دے دی گئی۔ مذاکراتی کمیٹی کی پیر یا منگل تک ملاقات کرائی جائے گی۔ کمیٹی مطالبات سے متعلق بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کرے گی۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کی بھی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا امکان۔ ترقیاتی منصوبوں میں کرپشن کا ریفرنس، چودھری پرویز الہی فرد جرم کے لیے 7 جنوری کو طلب۔ لاہور کی احتساب عدالت نے محمد خان بھٹی سمیت دیگر پر فرد جرم عائد کرنے کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا، کہا عدالت کو ملزمان کی حاضری مکمل کرنے میں کافی دشواری ہے، انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے حاضر ملزمان پر فرد جرم عائد کی جاتی ہے۔ اندرون سندھ 80% طلبہ کو پاس، کراچی میں 70% کو فیل کیا گیا تاکہ یہاں کی درس گاہوں میں لاڑکانہ، نواب شاہ اور شکارپور کے بھائیوں کو داخلہ ملے۔ ایم کیو ایم کے رہنما فاروق ستار کہتے ہیں سندھ میں 16 سال سے کرپٹ ترین حکمرانی ہے، کوٹا سسٹم سے دل نہیں بھرا تو اب کراچی امتحانی بورڈز کے ذریعے تعلیمی معیار کو برباد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کہتی ہیں نوجوانوں سے کتابیں چھین کر کلاشن کو تھمانے والوں کا تعلیم پر بھاشن قیامت کی نشانی ہے۔ آج کے نوجوان باشعور ہیں، آپ کے جھانسے میں نہیں آئیں گے۔ دھند اور موسم کی خرابی کے باعث ملک بھر میں ریلوے آپریشن متاثر، ٹرینیں 9 گھنٹے تک تاخیر کا شکار۔ لاہور سے آنے والی کراچی ایکسپریس اور کیپ ٹاؤن ٹیسٹ میں جنوبی افریقہ بڑے ٹوٹل کی جانب گامزن، پہلی اننگز میں 5 وکٹ پر 429 رنز بنا لیے۔ ریان ریکلٹن کی شاندار ڈبل سینچری، کائل ویرینا کی 50۔ دوسرے روز کے پہلے سیشن میں ڈیوڈ بیڈنگم 5 رنز بنا کر محمد عباس کا دوسرا شکار بنے۔ میچ اسپورٹس پر براہ راست دکھایا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی عروج پر ہے، تعلیم اور صحت سمیت تمام شعبے تباہ ہو رہے ہیں، لیکن تخت اسلام آباد کی لڑائی جاری ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما میاں افتخار حسین کہتے ہیں ہمیں ہر حالت میں کے پی سمیت ملک میں امن چاہیے، تمام وسائل کا اختیار صوبے کو دیا جائے تاکہ امن قائم ہو سکے۔ پشاور ہائی کورٹ کا جنوبی وزیرستان اور ٹانک کی بند عدالتیں کھولنے کا حکم، رجسٹرار آفس نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ کہا سیکیورٹی کی فراہمی کے بعد ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز اور سینئر سول ججز عدالتی کام دوبارہ شروع کریں۔ امن و امان کی خراب صورتحال کے باعث
2 अक्टूबर को जनूबी वजीरिस्तान और टांग की अदालतें डेरा इस्माइल खान मुंतकिल की गई थी। धुंध और मौसम की खराबी के बायस मुल्क भर में रेलवे ऑपरेशन मुतासर। ट्रेनें 9 घंटे तक ताखीर का शिकार। लाहौर से आने वाली कराची एक्सप्रेस 7 घंटे, पेशावर से कराची आने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस 6 घंटे, अवाम एक्सप्रेस 7 घंटे ताखीर से पहुंचेगी। कराक्रम एक्सप्रेस, बिजनेस एक्सप्रेस, हजारा एक्सप्रेस, तेजगाह, मिल्लत एक्सप्रेस और ग्रीन लाइन भी बर वक्त नहीं पहुंच सकेगी। खित्ते में ताकत का तवाजुन बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। हमें तमाम दरपेश चैलेंजेस का डट कर मुकाबला करना है। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का पाकिस्तान नेवल अकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, पाक बहरिया समंदरी हुदूद की हिफाजत में कलीदी किरदार अदा कर रही है। मजबूत मईशत मजबूत दिफा के लिए जरूरी है। पाकिस्तान की मईशत अल्लाह के फजल से दिन ब दिन मजबूत हो रही है। गुज़िश्ता 10 साल के दौरान बेरोजगारी की शरह 1.5% से बढ़कर 7% तक पहुंच गई। वजारत मंसूबाबंदी का कहना है, पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह भारत और बांग्लादेश से ज्यादा है। बेरोजगारी खत्म करने के लिए सालाना 15 लाख नौकरियों की जरूरत है। हर साल आबादी में 50 लाख अफराद का इजाफा हो रहा है, जो मुल्की मईशत के लिए बोझ है। आबादी कंट्रोल किए बगैर गुर्बत, सेहत और तालीमी सहूलतों को बेहतर करना मुश्किल है। कराची में सीटीडी के डाकू एहलकारों की एक और बड़ी वारदात पकड़ी गई। शहरी को अगवा करके क्रिप्टो अकाउंट से $3,40,000 यानी 9.5 करोड़ रुपए लूट लिए। सीटीडी एहलकारों ने मंगूपी फार्म हाउस से अरसलान मलिक को अगवा किया। गन पॉइंट पर डिजिटल करेंसी अकाउंट से रकम मुख्तलिफ अकाउंट में ट्रांसफर कराई। रात भर शहर में फिराने और कंगाल करने के बाद छोड़ दिया। सीआईए पुलिस ने सीटीडी एहलकारों समेत 7 मुल्जमान पकड़ लिए। $40,000 भी बरामद। वारदात में मुलव्वस पुलिस पार्टी सीटीडी अफसर राजा बशीर की सरबराही में काम कर रही थी। डकैती में सी पैक ऑफिस में तैनात राजा फर्रुख भी मुलव्वस है। सिटी कोर्ट कराची में ट्रैफिक पुलिस अफसर की गाड़ी की टक्कर से ड्राइवर की हलाकत का केस। अदालत ने मुल्जिम शाहिद हंगूरों के जिस्मानी रिमांड में 2 दिन की तौसी कर दी। तफ्तीशी अफसर ने कहा, मुल्जिम के ड्राइविंग लाइसेंस की तस्दीक करवानी है। मुल्जिम की मेडिकल रिपोर्ट भी ताहाल नहीं आई। मुद्दई ने मुल्जिम के खून के नमूने दोबारा लेने की दरखास्त दायर कर दी। अदालत ने तफ्तीशी अफसर और सरकारी वकील को नोटिस जारी कर दिए। कराची कोरंगी मदीना कॉलोनी में घर के बाहर फायरिंग से शहरी के कत्ल का मुकदमा दर्ज। कत्ल और डकैती की वारदात की दफात शामिल। मकतूल की अहलिया की मुद्दयत में दर्ज मुकदमे में कहा गया, 2 से जायद मुल्जिमान ने घर के बाहर शौहर से मोबाइल छीना और मजामत पर गोली मारी। कराची में गुज़श्ता साल डाकुओं ने 112 शहरियों को कत्ल किया। पाकिस्तान का सलामती काउंसिल से गजा में इंसानी बहरान रोकने के लिए फैसला कुन इक़दामात का मुतालबा। इसराइल गजा में जो कुछ कर रहा है वो जंग नहीं बल्कि बेदखली, नस्ल कुशी और तबाही की मुहिम है। ये सोचे समझे इक़दामात हैं जिनका मकसद एक पूरी कौम को उसके वतन से मिटाना है। आलमी बरादरी अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी क़वानीन के दिफा के लिए मुत्तहिद हो। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार की आलमी बरादरी से अपील। कहा, हम तारीख के एक फैसला कुन मोड़ पर खड़े हैं। पूरी दुनिया देख रही है। क्या ये काउंसिल अपनी जिम्मेदारी निभाएगी या इस अलमिये से मुंह मोड़ लेगी? फलस्तीनी अवाम इस काउंसिल से उम्मीद, इंसाफ और अमन के वादे की तवक्को रखते हैं। इस्राइली फोर्सेस की गजा में रात भर बमबारी। 24 घंटे में 73 फलस्तीनी शहीद। 2 रोज में अब तक 150 से जायद फलस्तीनी शहीद हो चुके। खान यूनिस में गाड़ी पर हमले में 5 फलस्तीनी जान से गए। वस्ती गजा में घर पर बमबारी में 3 फलस्तीनी लुक्मा आजल बने। दीरुल बलाह में सिहोनी फोर्सेस का खैमों पर हमला, मुतादिद अफराद जख्मी हुए। गजा में जंगबंदी के लिए हमास और इसराइल का वफ्द दोहा पहुंच गया। हमास का कहना है, गजा में जंगबंदी के लिए संजीदा है लेकिन मुतालिबात से पीछे नहीं हटेंगे।
ڈونلڈ ٹرمپ کو ہش منی کیس میں سزا سنانے کے لیے عدالت نے 10 جنوری کی تاریخ مقرر کر دی۔ امریکی میڈیا کے مطابق عدالت کا ٹرمپ کو 10 جنوری کو ذاتی طور پر یا آن لائن حاضر ہونے کا حکم۔ جج کا کہنا ہے ٹرمپ کو جیل نہیں بھیجا جائے گا۔ صدارتی استثناء کی استدعا مسترد ہونے پر ٹرمپ فیصلے کے خلاف اپیل میں جائیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے صحافی ٹیمی بروکس کو امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان مقرر کر دیا۔ سائم ایوب کے دائیں ٹخنے میں فریکچر، 6 ہفتے تک کرکٹ نہیں کھیل سکیں گے۔ قومی اوپنر جنوبی افریقہ کے خلاف کیپ ٹاؤن ٹیسٹ کے پہلے روز فیلڈنگ کے دوران انجری کا شکار ہوئے تھے۔ ایم آر آئی میں فریکچر کی تصدیق۔ سائم میچ ختم ہونے کے بعد پاکستان ٹیم کے ساتھ وطن واپس آئیں گے۔ ویسٹ انڈین ٹیسٹ اسکواڈ کا 19 سال بعد دورہ پاکستان، ٹیم نے اڑان بھر لی، دبئی سے پاکستان روانہ ہوگی۔ مہمان کھلاڑی پیر کو اسلام آباد پہنچیں گے۔ پاک ویسٹ انڈیز 2 ٹیسٹ میچ کی سیریز ملتان میں کھیلی جائے گی۔ کراچی کی پہچان ساکنان شہر قائد کا 30واں عالمی مشاعرہ آج ایکسپو سینٹر میں ہوگا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر سے معروف شعراء اپنا کلام پیش کریں گے۔